کل صبح ایک نوجوان آیا، کل ہفتہ تھا، اور ہمارے یہاں معلمات اور ہماری انتظامیہ کی میٹنگز چل رہی تھیں. یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے اس کی ساری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تو وہ چل رہا تھا. اس نوجوان کا مجھے آیا جی میں نے ملنا ہے. کہا آ جاؤ. وہ آ گیا. اندر تو جناب مصروفیت تھی، اور میں اپنے پیچھے کمرے سے باہر والے دروازے سے نکلا، باروں بار گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی، اس کو گاڑی میں بٹھایا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے گاڑی میں سکل بھائی بول بھائی کیا کہہ رہا ہے بھائی بتائیے. تو کافی دیر پھر ہم لوگ باتیں کرتے رہے. اس نے پھر کچھ باتیں بتائیں، میں نے سنی. پھر میں نے کہا بھائی آپ واپس جائیں، گھر جا کے یہ ساری مجھے ریکارڈنگ کر کے بھیجیں. میں اس کو پھر 2-3 دفعہ سنوں گا، پھر ان میں بعض باتیں جو مجھے مناسب لگی تو میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو شاید کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. کسی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، نوجوان ہو یا بچی، ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، یا کسی والدین کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. والدین اندھے ہو چکے ہیں. اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی. دونوں الگ الگ خواب اس نے دیکھے. مجھے نہیں جانتا تھا یہ. اب اس نے حضرت جی کو دیکھا تو حضرت جی سے رابطے کی کوشش شروع کی. تو لوگوں نے بتایا جی حضرت جی سے رابطہ آپ کا مشکل ہوگا، یہ ابراہیم صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جائیں. وہ میرے پاس آ گیا. کہنے لگا جب میں بری طرف چلا گیا تھا نا، اور بہت برا، اتنا برا کہ رب کا بھی انکار کر بیٹھا، اس زمانے میں میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، با پردہ ہو کے دودھ پلایا ہے، اور میں ایک با کردار ماں ہوں، تو کتنا دور چلا جائے لوٹ کے واپس آئے گا. میری وہ دعائیں، میرا وہ کردار کی پاکیزگی کا ہونا اور باوضو ہمیشہ تجھے دودھ پلانا، یہ رب کے دربار میں ضائع نہیں ہو سکتا. تو ایک پاکیزہ ماں کی دعائیں اس نوجوان کو الحاد سے، بے حیائی سے نکال کے لائیں. اب اس نوجوان کی کہانی ذرا خود سن لیجئے. یہ بچہ آیا، کہنے لگا میرا ایک دینی گھرانے سے تعلق، پورا گھرانہ دیندار، ماں باپ دیندار، تہجد گزار، اور مجھے حافظ قرآن بنایا، اور میں بھی بہت اللہ نے استعداد دی، قرآن کا حافظ بنا. اس کے بعد میٹرک کیا تو مجھے نمبر اچھے ملے، اسکالرشپ مل گئی، اور میں ایک بڑے کالج میں چلا گیا. پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں چلا گیا. کہتا جی کالج یونیورسٹی میں جا کے میرے حالات بدلنے شروع ہوئے. آہستہ 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 میں نے وہاں دیکھا تو کہتا ہے کہ بے حیائی آخری درجے کی. مجھے کہنے لگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ وہاں ہوتا ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میوزیکل کنسرٹس اس کا تو کام ہی کوئی نہیں، اور وہ جو راتوں کو بون فائر جاگنا، میوزک، اور کہتے کہ شراب اور پانی میں تو کوئی فرق ہی نہیں. اس ماحول میں جب گیا، اور کالج یونیورسٹی کے چند سالوں میں وہیں پہ میں اس ماحول میں رہا، آہستہ 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 کرتے پہلے میرا قرآن پیچھے ہٹا، پھر نماز پیچھے گئی، اور پھر کرتے کرتے میں اللہ کو بھی بھلا بیٹھا، اللہ کا انکار کر بیٹھا، اور علم ملحد ہو گیا. یہاں تک میرے اندر تو آیا. کہنے لگا کہ ہمارے کالج یونیورسٹی میں ایک کانسیپٹ بڑا کامن ہے، یولو، کہ یولو کا کانسیپٹ معلوم ہے جی آپ کو؟ اس نے کہا جی یہ ہمارے یہاں بڑا ہے، یو اونلی لیو ونس، یولو، یو اونلی لیوز ونس، ایک دفعہ کی زندگی ہے، مزے سے گزار لو. جیسے کہا تھا نا ظہیر الدین بابر نے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. یہ کافروں کا عقیدہ ہے نا کہ دنیا ایک ہی دفعہ ہے، مزے اڑا لو، آگے کیا ہے. تو یہ یولو کا کانسیپٹ اس نے کہا کہ کالج یونیورسٹیز میں خوب ہے کہ ایک دفعہ کی زندگی ہے، بس ٹھیک ہے کیا کرنا. پھر کہنے لگا کہ میری زندگی کا اصول وہاں رہتے رہتے یہ بن گیا کہ داڑھی والوں سے 1 کلومیٹر دور رہنا ہے، ان کے قریب ہی نہیں پھٹکنا، حالانکہ گھر میں باپ کی داڑھی ہے. وہاں یہ سمجھایا گیا. اور علماء سے دور رہنے کے بارے میں باقاعدہ ورکشاپس اور پوری ٹریننگ ہمیں کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے. ان سے تو دور رہنا، ان کے قریب نہیں جانا.
سارے فتنے فساد کی بنیاد یہی ہیں. پاکستان ترقی کر جاتا اگر یہ نہ ہوتے تو. آج بھی یہ ختم ہو جائیں تو پاکستان ترقی کر جائے. اس طرح کی بہت ساری باتیں. الحاد کہاں سے آیا؟ خدا کا انکار کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کہ اسٹیفن ہاکنگ یہ بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے جو آئنسٹائن اور نیوٹن کے مقابلے کا ہے، اس لیول کے بڑے سائنسدانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پھر اس کی کچھ ہسٹری سنائی اس نے کہ کیسے وہ معذور تھا اور آنکھ سے ہی اس نے اس کے لیے کمپیوٹر ایسے تیار کیے گئے، پلک جھپکنے سے وہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرتا، اور پھر اس کی لمبی تفصیلات ہیں. تو کہ جی وہ میرا اور میرے جیسے بہت سے نوجوان بچے اور بچیوں کا آئیڈیل تھا. چونکہ وہ خدا کا منکر تھا، ہم بھی خدا کے منکر ہو گئے. پھر اس نے ایک نئی ٹرمنالوجی آج مجھے سمجھائی. میں نے کہا 3 نون، نون نون نون. یہ 3 نون جو ہے نا ہمارے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. بھئی کون سے 3 نون؟ کہنے لگا ایک تو ہمارا نفس. ایسے کھلے ماحول میں جہاں لڑکے لڑکیاں پانی شراب سب برابر ہے، کوئی بات ہی نہیں، تو پہلا نون اس نے بولا نامحرم. پہلا نون نفس کا. کیسے کھلے ماحول میں تو یہ نفس ہمیں کہیں رہنے نہیں دیتا. دوسرا نون نیٹ، اور تیسرا نون نامحرم. کہ نفس، نیٹ اور نامحرم، یہ 3 نون مل کے جو کچھ وہاں تباہیاں مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیا کچھ ہو رہا. اور پھر ہم لوگ گناہوں میں اتنا دور بڑھ گئے، اتنا آگے چلے گئے کہ واپسی کا سفر وہ مایوسی کا سفر. کہ شیطان مایوسی دلاتا کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، یہ کون سا گناہ ہے جو تم نے نہیں کیا، اب تمہاری تو مغفرت نہیں ہونی، تم کیا کرو گے نماز پڑھ کے، تم کیا کرو گے اللہ کی طرف آگے، بس تم ایسے ہی چلے جاؤ. اور باقاعدہ کچھ ایک رمضان سے چند دن پہلے ایک میڈیکل کالج میں میرا بیان ہوا، میری اہلیہ کا بھی بیان. انہوں نے مجھے بلایا، اہلیہ کو بلایا کہ جی آپ بیان کریں یہاں خودکشی کی ریشو بڑھ رہی ہے، کہ جی مایوسیاں بڑھ رہی ہیں. بھئی ہر چیز کی آپ کے پاس آزادی ہے، پھر مایوسی کیوں؟ پھر تو مزے ہونے چاہیے. جس طرح یورپ کے اندر خودکشی اور معاملات ہیں، یہ ہمارے کالج یونیورسٹیز میں شروع ہو چکے ہیں. کہتے ہیں یہ میرا سلسلہ چلتا رہا، پھر لازمی بات ہے اس ماحول میں لڑکیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی وہ سب بھی کچھ ہو گئی. وہاں مجھے کچھ چوٹ پڑی تو میرا دل ٹوٹا کسی وجہ سے، اور ادھر سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو میں حیران پریشان کہ یا اللہ میں اتنا گناہ گار آدمی، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. پھر خیر کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا اور میرے اندر سے پھر ایک احساس اللہ نے پیدا کیا، اور واپسی کا سفر جو شروع ہوا، پھر میں تبلیغ کے ساتھ بھی گیا. پھر ایک اللہ والے ملے، ان کا نام انہوں نے بتایا، ان کے پاس آتا جاتا رہا. اب ان کا انتقال وہ کہتے ہیں ہو چکا ہے. اور پھر یہ کر کے اب الحمدللہ رب العالمین علماء سے محبت بھی ہے، قرآن سے محبت بھی ہے، عقیدہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور ان بہت ساری برائیوں کی دلدل سے اللہ رب العزت مجھے نکال کے لے آئے. تو اس کی واپسی کا ایک سبب جو بنا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت بنا. اور یہ زیارت کیوں ہوئی؟ تو وہ میرا نتیجہ جو پہنچا، ساری بات سن کے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ اس نوجوان کی ماں کا کردار ہے، اس کا نہیں ہے. اس نوجوان کی ماں کا کردار ہے جو خود پاک دامن ہے، با پردہ رہتے ہوئے باوضو ہمیشہ دودھ پلایا جب اس کا دودھ پینے کا زمانہ تھا. اور اس کی دعائیں، تو ماں باپ کی دعائیں بڑا رنگ لاتی ہیں، اور کیسے کیسے دلدل سے انسانوں کو اللہ نکال کے کتنی حفاظت فرماتے ہیں اور کیا اس کو مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اس نوجوان کی تفصیل بتانے کا مقصد یہی تھا کہ شاید کسی کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے، اور شاید کچھ والدین کی آنکھیں کھلنے کا ذریعہ بن جائے. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کالج یونیورسٹی میں جانے سے کسی کو بھیجنے سے منع کر رہا ہوں، نہ. آپ بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، لیکن پہلے مسلمان بنائیے. ان کے عقیدے کی حفاظت کیجیے، ان کے کردار کی حفاظت کیجیے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ کیجیے، ان کے اوپر نظر رکھیے. پھر ان کو جہاں وہ جاتے ہیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے لیے دعائیں کیجیے، ماں باپ کی دعائیں. وہ جو اس کی باتیں سن کے نا پھر مجھے صبح ایک اور جملہ یاد آیا، لکھا ہوتا نا جگہ جگہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. اس کو لگ گئی نا. تو ماں باپ کی دعائیں، نوجوان بھی ماں باپ کی دعائیں لیا کریں
اور ماں باپ بھی ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کی دعائیں رنگ رائے گاہ نہیں جاتی۔